ہائے اللہ! میری کمر! کلاس روم میں یکدم سناٹا چھایا تھا۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہی ایک نازک سی لڑکی کمر کے بل زمین پر گری تھی۔ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد سب ہنسنے لگے تھے۔ ان سب کے درمیان لیفٹ سائڈ کی چیئر پر ٹانگ جمائے بیٹھے زارون نے ہونٹوں پر ہاتھ کی مٹھی رکھتے اپنی مسکراہٹ ضبط کی تھی۔ وہ لڑکی بمشکل زمین سے اٹھتی پوری کلاس کو خون خوار نظروں سے سب کو گھورنے لگی تھی۔ گہری سرمئی آنکھوں میں ہلکی نمی اور سرخی تھی۔ آج اس کا پہلا دن تھا۔ وہ اسلام آباد سے لاہور ٹرانسفر ہوئی تھی کیونکہ اس کے باپ کی گورنمنٹ جاب تھی۔ ان کا تبادلہ ہوتا رہتا تھا اور وہ ارڈ کے والد اسے شہر میں اکیلا چھوڑنے کے حق میں نہیں تھے۔ پر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ یونی کے جس ڈپارٹمنٹ میں وہ آئی تھی یہ اس یونیورسٹی کا سب سے بدنام اور بدمعاش ڈپارٹمنٹ تھا، جہاں تقریباً طلباء بڑے بڑے رئیس کی اولادیں تھیں۔ ٹیچرز بھی کلاس میں آنے سے پہلے ہر طرح کی احتیاط کرتے تھے۔ آج بھی کوئی نیا پروفیسر آنے والا تھا جس کے استقبال میں دروازے پر بے انتہا چکنا ٹرانسپیرنٹ مادہ گرایا گیا تھا۔ شرم نہیں آتی تم لوگوں کو؟ وہ روحان سے لہجے میں پوری کلاس کو گھورنے لگی جب سب اس کے یوں اٹک اٹک کے کہنے پر ایک دوسرے کو دیکھنے لگے اور پھر یکدم ہنسنے لگے۔ لگتا ہے محترمہ کے سرکٹ میں شارٹ سرکٹ ہوا ہے۔ ایک لڑکے کے کہنے پر یکدم اس کا چہرہ سرخ ہوا۔ مزید کچھ کہنے کا ارادہ ترک کرتے وہ سب کونے والی سیٹ پر بیٹھنے لگی تھی۔ پر بدقسمتی سے اس کرسی کے پیچھے ہی زارون ہمدانی کی کرسی تھی۔ اس سے پہلے وہ کرسی پر بیٹھتی، پیچھے سے کرسی کھسکتی تھی اور وہ ایک بار پھر زمین پر گری تھی۔ ہاتھ زارون ہمدانی کے جوتوں کو چھو رہا تھا۔ پوری کلاس میں ایک بار پھر قہقہہ گونجے تھے، جبکہ زارون گھٹنوں پر کونی رکھتے ہوئے کچھ نیچے جھکا۔ ویلکم گرل! اس کی مدد کے ہاتھ بڑھاتے جی جلانے والی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجائی۔ کوٹو سے پہلے وہ جملہ مکمل کرتی زارون نے اس کا جملہ اچکا۔ ہیل! وہ ہنس دیا تھا۔ سب سے آخری بینچ پر نوروز بیٹھا گہری نظروں سے یہ منظر دیکھ رہا تھا۔ گائز اسٹاپ! اس کے اسٹاپ کہتے ہی پوری جماعت میں سناٹا چھا گیا۔ خود بھی وہ بھیگی آنکھوں سے پیچھے کی بینچ پر بیٹھے لڑکے کو دیکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ میرے سر میں درد ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور تم جا کر اپنی بینچ پر بیٹھو۔ پر میری بینچ! وہ آنسو رگڑتی بولی، ساتھ ہی کسی خالی جگہ کی تلاش کرنے لگی اس طرف۔ نوروز نے ایک طرف اشارہ کرتے ہوئے اسے بتایا تو وہ اسی جانب بڑھنے لگی۔ بہت پھونک پھونک کر قدم رکھتی وہ اس جگہ جا کر بیٹھی۔ اس کے لیے یہ ایک بہت ہی بڑا اور برا تجربہ تھا۔ گو کہ اسے شروع سے اپنے ساتھ ہونے والے مذاقوں کی عادت تھی۔ وہ صرف دوسروں کے لیے مذاق تھا، اس کے لیے تو زندگی کا سب سے خوفناک پہلو اس کا ہکلانا تھا۔ کچھ دیر وہ ساکت و سپاٹ چہرے لیے بیٹھی رہی۔ ہیلو! نرم سی آواز پر اس نے چہرہ گھمایا تو پیچھے ایک پیاری سی لڑکی بیٹھی دکھائی تھی۔ میں نمرا ہوں، تمہارا نام کیا ہے؟ سارا! اس نے بڑی مشکل سے نام ادا کیا تھا۔ پلیز ریلیکس ہو جاؤ، تم بہت پریشان لگ رہی ہو۔ تبھی جماعت کے دروازے پر ایک چہرہ نمودار ہوا۔ بارش شخص و وضع قطع سے پروفیسر معلوم ہو رہے تھے۔ ان کی نگاہ پہلے چوکھٹ پر پھیلے چکنے مادے پر گئی، آنکھیں سنجیدگی کا تاثر اوڑھ گئیں۔ وہ اس جگہ پر پاؤں نہ رکھ کے احتیاط سے اندر داخل ہوئے۔ سارا نے اپنا چشمہ ٹھیک کیا اور سیدھی ہوئی۔ گڈ مارننگ سر! گڈ مارننگ بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ آج یہاں نئی ٹرانسفر اسٹوڈنٹ بھی آئی ہے؟ یس سر! وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ سب اسے دیکھنے لگے۔ نورس کی نگاہیں اسی پر جمی تھی۔ آپ کا نام سارا طاہر؟ جی اسی پل سر کو احساس ہوا کہ وہ بولنے میں اٹکتی ہے۔ ساری کلاس کے تاثرات مختلف تھے۔ سر نے اثر اسبات میں ہلایا۔ اوکے بیٹا، بیٹھ جائیں۔ وہ مسکرا کر بولی۔ سارا دھڑکتے دل کے ساتھ تیزی سے بیٹھی، شرمندہ سی نگاہیں سامنے ڈیسک پر جمی تھیں۔ میں آپ لوگوں کے بین الاقوامی تعلقات پڑھاؤں گا۔ آئی ایم پروفیسر درید۔ لیکن سر وہ نو کراس ٹیکنگ ان مائی پریزنس۔ وہ یکدم ٹھہرے ہوئے لہجے میں سختی سے بولے تو زارون یکدم چپ رہ گیا۔ اور یہاں یہ تیل کس نے گرایا ہے؟ بڑی نرمی سے پوچھتے انہوں نے سب کو سرسری نگاہوں سے دیکھا۔ کچھ کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ سر نے پھر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ آپ، کیا نام ہے آپ کا؟ فلزا۔ اٹھیے۔ اور آپ؟ رامین۔ آپ بھی اٹھیے۔ آپ کا نام؟ زارون۔ کھڑے ہو جائیں۔ آپ؟ وہ باری باری ان کو کھڑا کرنے لگے۔
ٹھیک 5 منٹ بعد 6 لوگوں کا ٹولہ کھڑا تھا، جن میں سے ایک نورس تھا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ یہاں کس نے گرایا ہے؟ آپ 6 میں سے۔ وہ سب خاموشی سے کھڑے تھے۔ اور میرے لیے گرایا تھا یا پھر نئی اسٹوڈنٹ سارا کے لیے؟ میں گر گئی تھی سر، میری کمر میں چوٹ لگی ہے، وہ بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر بولی۔ تو وہ 6 کے 6 پلٹ کر اسے کینہ تو اس نگاہوں سے دیکھنے لگے۔ وہ سر کی مداخلت پر خوش ہوئی تھی، اس نے اپنی شکایت درج کروانا بھی ضروری سمجھا۔ سر صرف ایک مذاق کرنا چاہ رہے تھے، زارو نے اعتماد سے کہا۔ کس خوشی میں؟ سوال سنجیدہ اور انداز اس سے زیادہ سخت۔ مذاق صرف خوشی میں کرتے ہیں کیا سر؟ وہ ہنس کر بولا۔ سب اسے دیکھ رہے تھے۔ نہیں، اس قسم کی جہالت میں کرتے ہیں۔ تو بتائیں یہ جہالت کس نے کی ہے؟ رہنے دینا سر، وہاں پر بولا تو وہ ایک دم ایک سخت نگاہ اس پر ڈال کر باقیوں کو دیکھنے لگے۔ میں نے ڈالا ہے، نورس نے ہاتھ اٹھاتے کہا۔ اچھا تو آپ نے کیا ہے، نام کیا بتایا تھا آپ نے؟ نورس خان۔ گڈ، نورس صاحب باہر آئیں اور اسے صاف کریں۔ کلاس میں سناٹا چھا گیا تھا۔ سر جانتی بھی ہیں وہ کون ہے؟ زارو نے نورس کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، جاننے کا شوق ہوا تو جان لوں گا، اور میں جس سے مخاطب ہوں وہی جواب دے تو زیادہ بہتر ہے۔ لیکن سر وہ ڈی ایس پی کا بیٹا ہے، رامی نے کہا۔ اندازہ ہے مجھے کہ ایسے ہی کسی عہدیداروں کی اولادیں ہیں، سب شریف اور ادب والوں کی اولادیں ایسے کام نہیں کرتی۔ اب کھڑے کھڑے میرا منہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ میں نہیں گرایا تھا سر، میں کرتی ہوں۔ رامین فوراً آگے آئی۔ تم چھوڑ دو رامین، بہاور کرے گا۔ نورس نے حکم صادر کیا تو بابر سر کو گھورتا ہوا باہر نکل آیا۔ سر سینے پر ہاتھ باندھے کھڑے رہے۔ بابر نے جگہ صاف کی اور اسی میں پیریڈ ختم ہو گیا۔ وہ بوڑھا سمجھ کیا رہا تھا خود کو؟ زارو نے حقارت سے کہا۔ ان 6 کے گروپ میں سب کے موڈ آج بری طرح آف تھے۔ اس پیریڈ کے بعد سے انہوں نے مزید کوئی پیریڈ بھی اٹینڈ نہیں کیا تھا، اور کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ ان کی مرضی کے بغیر انہیں کلاس میں بلا لیتا۔ کول بننے کی کوشش، اس کی آکڑ نکالنے کے لیے جلدی کچھ کرنا پڑے گا۔ اس کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس پھٹیچر اسکوٹر کو تو سبق سکھا دیں۔ سر کی بچی، رامین غصے کے کھول رہی تھی۔ نورس نے اس کی طرف دیکھا اور پھر سر جھٹکا۔ تبھی سامنے سے آتی وہ آئی دکھائی دی تھی۔ رامی نے وہیں کھڑے اسے اشارہ کیا۔ ادھر آؤ۔ اس کی آواز پر وہ چونکی اور آس پاس دیکھا۔ یہاں اور کوئی نہیں ہے، تم ہی کو بلا رہی ہوں، ادھر آؤ۔ وہ گرج کر بولی۔ کیوں آؤ؟ کیا کام ہے؟ وہ وہیں کھڑی اور غسیلے لہجے میں پوچھا، مگر وہ نظر انداز کرتی آگے بڑھنے لگی۔ رامین کی آنکھیں حیرت اور غصے سے پھیلی۔ کیا وہ ان سے خوفزدہ نہیں تھی؟ نورس نے ایک آبرو جھکا کر اسے جاتے دیکھا تھا۔ تم اس کی ہمت دیکھ رہے ہو نورس؟ زارون کا دل چائے سے گھسیٹ کر یہاں لے آئے۔ اس انسٹیٹیوٹ میں اچھے سے اچھا اسٹوڈنٹ بھی ان سے خوف کھاتا تھا، اور یہ چھٹانگ بھر کی لڑکی کتنی دیدہ دلیری سے ان کے سامنے سے گزر گئی تھی ان کی بات سنے بغیر۔ یہ اب ان سب کے لیے انا کا معاملہ بن گیا تھا۔ ہم اسے ایک اچھا سبق سکھائیں گے، بابر بولا۔ ظاہر ہے چھوڑ بھی تو نہیں سکتے، یہ ہماری طاقت پر وار ہے۔ جبکہ نورس خاموشی سے وہیں کھڑا رہا، کچھ بھی نہ بولا۔ اس کے لیے تم اکیلے ہی کافی ہو، اس لیے میں ابھی ٹھیک کر کے آتی ہوں۔ رامین کا اس کا یوں اپنی پکار نظر انداز کرنا بھول نہیں پا رہا تھا۔ وہ تیزی سے اس کے پیچھے گئی تھی۔ یہ نئی جگہ ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں ہر کسی کے مذاق کا نشانہ بنوں گی۔ کوئی مجھے مسلسل بلی نہیں کر سکتا، اور نہ ہی بلی کر سکتا ہے۔ اس وقت میں حملے کے لیے تیار نہیں تھی، مگر اب بار بار نہیں۔ وہ خود سے کہتی کیفے میں داخل ہوئی۔ اس کے انداز میں اعتماد بھی تھا اور چال مضبوط بھی تھی۔ ادھر میری بات سنو، رامی نے اسے بڑے ہی جارحانہ انداز میں پکارا تھا۔ سارا نے پلٹ کر اسے دیکھا، تبھی ایک طرف سے نمرا بھی اسے اپنی طرف آتی دکھائی تھی۔ اس نے نمرا کو دیکھا، پھر رامین کو جو اس کے بالکل سامنے آ کر رک چکی تھی۔ کیا ہوا؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ 1 منٹ، کیا تم ناٹک کر رہی تھی حقلانی کا؟ وہ اسے یوں بغیر اٹکے بولتا دیکھ کر حیران ہوئی۔ اور میں ایسا ناٹک کیوں کروں گی؟ سارا نے سنجیدگی سے پوچھا۔ اس کی کمر میں ابھی تک ٹیس اٹھ رہی تھی۔ رامین کا منہ کھلا رہ گیا۔ وہ اسے دیکھ کر یکدمی عجیب احساس کا شکار ہوئی۔ صبح تم کلاس میں اٹک رہی تھی، تم کس کام سے آئی ہو وہ بتاؤ؟ سارا نے بے رخی کی حد کر دی۔ معافی مانگنے آئی ہوں۔ اسی پل رامین کے ذہن میں ایک شاطرانہ خیال آیا، جسے اس نے فوراً ہی عملی جامہ پہنانے کی ٹھان لی۔ سارا نے ایک آبرو جھکا کر اسے دیکھا۔ ہم نے وہ آئل سر کے لیے ڈالا تھا۔ ہاں، جو کہ پھر بھی غلط ہے، مگر تم اچانک آئی تھی۔ جو ہوا جذبات کی روانی میں ہوا، اور ہم سب شرمندہ ہیں۔
وہ چہرے پر سنجیدگی لاتے کہہ رہی تھی۔ سارا نے بڑی غور سے اسے دیکھا تھا، کہیں وہ ناٹک تو نہیں کر رہی؟ کیا تم ہمارے ساتھ چائے یا کافی پیو گی؟ اسی بہانے باقی سارے دوست بھی تم سے معذرت کر لیں گے۔ نہیں شکریہ۔ ہاں کیوں نہیں، ہم آئیں گے۔ نمرا نے سارا کو کوہنی مارتے اسے مثبت جواب دیا تو سارا حیران رہ گئی۔ اس نے نفی میں گردن ہلائی مگر اس سے پہلے ہی رامین بول پڑی۔ چلو پھر ڈن ہوا، تم دونوں کی کافی ہماری طرف ہے۔ لاسٹ پیریڈ کے بعد ملتے ہیں باسکٹ بال کورٹ میں۔ وہ ہاتھ ہلا کر وہاں سے چلی گئی۔ ایسا کیوں کہا تم نے؟ رامین حیرت سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ معافی مانگ ہی رہی ہے تو اس میں اتنا اکڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ معاف کر دو، وہ سارے بہت امیر گھروں کے ہیں، ان سے دوستی کرنا ہمارے لیے فائدے کی بات ہوگی، اور وہ یقیناً سچے دل سے معافی مانگ رہی ہے، ورنہ میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ وہ کسی کو تنگ کرنے کے بعد اس سے معافی مانگے۔ انہوں نے تو سب کو بہت قابو کر کے رکھا ہوا ہے۔ نمرا کی باتیں سنتی وہ بیزار ہوئی۔ مجھے امیروں سے دوستی کا شوق نہیں ہے نمرا، میں شوق سے نہیں فائدے سے کہہ رہی ہوں۔ مجھے کیا ہی فائدہ چاہیے ہوگا؟ چھوڑو، اب تم ہم نے دعوت قبول کر لی ہے، اس دعوت کے بعد چاہو تو مت رکھنا ان سے دوستی، مگر تم مجھے یہ بتاؤ تمہارا ہکلانا کیا واقعی ناٹک تھا؟ نہیں، میں نارملی نہیں ہکلاتی، صرف تب ہکلاتی ہوں جب ڈری ہوئی ہوں، الجھی ہوئی ہوں یا پریشانی میں ہوتی ہوں۔ اس نے آہستگی سے کہا۔ کیا مطلب؟ کچھ سمجھ نہیں سکی میں۔ یہ ایک سائیکوجینک ہے اور بس مسلسل نہیں ہکلاتی میں، صرف تب جب میں کسی ٹینشن کا شکار ہوں، ڈری ہوئی ہوں یا پھر کسی الجھن یا دباؤ میں ہوں۔ اوہ، میں سمجھ گئی۔ نمرا نے ہمدردی سے بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ کیا تم بچپن سے ہی ایسی ہی تھی؟ مجھے یاد نہیں، وہ نرمی سے کہہ کر نظریں پھیر گئی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی بے چینی تیرنے لگی تھی۔ نمرا نے اس کی خاموشی کو سمجھ کر اپنے تجسس کا رخ موڑ دیا۔ اس کی کیا ضرورت تھی؟ اب وہ 2 ٹکے کی لڑکی ہمارے ساتھ کافی پیے گی؟ کہنے والا زاروں تھا، نورس نے اس کی بات پر ایک خاموش نگاہ اس پر ڈالی۔ صرف کافی نہیں پیے گی، ہم اسے ویکینڈ پر پارٹی میں بھی بلا رہے ہیں۔ وہ ہنس دی۔ تم پاگل ہو؟ بابر تنگ کر بولا۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ فلزا ناسمجھی سے پوچھ رہی تھی۔ اور کیا ہی چلے گا میرے دماغ میں، بس ہمارا ویکینڈ کچھ زیادہ انٹرسٹنگ ہو جائے گا۔ سمجھا کرو یار، ایک پارٹی میں اگر وہ آئے گی اور ہماری تفریح کا کچھ سامان ہو جائے گا تو اس میں برا کیا ہے؟ انجوائے ہی تو کریں گے۔ ہنستے ہوئے کہہ رہی تھی، بس آج کے دن تم لوگوں کو ایک اچھا ویلکم ماحول دینا ہے اس سے، تاکہ وہ کل پارٹی میں آنے کے لیے راضی ہو جائے، اور اس کے بعد کل کا دن ہم انجوائے کریں گے۔ وہ پرجوش لگ رہی تھی۔ یہ زیادہ نہیں ہو جائے گا رومی؟ نورس نے رامین کی طرف دیکھا۔ بس تھوڑی انجوائمنٹ ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت مغرور گھمنڈی لگی مجھے، اور تم لوگ جانتے ہو کہ مجھے غرور اور گھمنڈی صرف خود پر اچھا لگتا ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے انداز میں بولی تھی۔ نورس نے سر جھٹک دیا، وہ بحث اور زیادہ باتیں کرنے سے کتراتا تھا۔ رامین اسے پسند تھی، اس کا ڈریسنگ سینس، اس کی باتیں، خوبصورتی، سب کچھ اسے پسند تھا، مگر حد سے زیادہ گھمنڈ اور غرور تھا جو کبھی کبھی نورس کو بری طرح چبھتا تھا۔ یہ حقیقت تھی کہ وہ اس گروپ کا حصہ تھا، مگر یہ بھی سوچ تھا کہ وہ ان سے کچھ مختلف تھا۔ اس کا حصہ ان کے کارناموں پہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ وہ ان کے ساتھ رامین کی وجہ سے تھا، اور وہی وجہ تھی کہ وہ ان کے گروپ میں شامل ہوا تھا۔ گروپ میں شمولیت بھی کیسے کہ بس رامین سے ملے جلتے، وہ ان سب سے بھی ملنے لگا اور اسی بہانے وہ دوست بن گئے، مگر رامین کے علاوہ وہ کسی اور زیادہ بے تکلف نہیں تھا۔ وہ پارٹیز میں بھی جاتا تو رامین کے کہنے پر۔ کل بھی ایک پارٹی تھی اور وہ رامین کے اس نئی لڑکی کو بلانے اور وہاں اس کے ساتھ مذاق کرنے کے حق میں نہیں تھا، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ رامین کی ناراضگی اس کے لیے ذہنی دباؤ کا باعث بنتی، کیونکہ وہ حد سے زیادہ جنونی واقع ہوئی تھی۔ وہ اپنے پلنگ پر الٹی لیٹی تھی اور اس کی ماں اس کی کمر پر ہلکی ہلکی مالش کر رہی تھی۔ وہ گاہیں بگاہیں کراتی جاتی۔ نمرا کے کئی میسج آئے تھے مگر اس نے نہیں دیکھے۔ گھر پہنچتے ہی اس کا کمر درد مزید بڑھ گیا تھا، اتنا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھی، مسلسل کراتی جاتی تھی۔ دیکھ کر نہیں چل سکتی تھی۔ امی مجھے دکھائی نہیں دیا تھا۔ اس نے ماں کو بتانا چھوڑ دیا تھا کہ اس عمر تک آتے بھی وہ اب تک لوگوں کے مذاق کا نشانہ بندی تھی، مگر وہ چہرہ اچانک ذہن میں آیا۔ اس نے گہری سانس لی۔ وہ تو ایسا نہیں تھا کبھی، تو وہ کیوں ان کے ساتھ تھا؟ کیا وہ واقعی وہی تھا؟ یقیناً وہی تھا۔ وہ اسے کبھی نہیں بھول سکتی تھی، لیکن شاید اسے وہ یاد نہیں ہوگی۔ لڑک پن کی حدوں کو چھوتے ہی اس نے ماں کو شکایتیں لگانا چھوڑ دی تھی۔ کیا اتنی بڑی لڑکی ماں کو ساتھ لے کر جاتی اچھی لگی تھی؟ یہی سوچ کر اس نے وہ مذاق اور طنز اور لوگوں کا ٹھٹے اڑانا اپنے دل میں چھپا لیا تھا۔ اور یہ نمبر کاہے مسلسل فون پر آ رہے ہیں؟ ایک دوست ہے امی، آج ہی ملی ہے، نمرا نام ہے، جن کی وجہ سے یہ حادثہ ہوا۔
وہ معذرت کے طور پر کسی پارٹی میں مدعو کر رہے تھے اور اس نے جانے کی حامی بھر لی. شاید اسی وجہ سے فون کر رہی ہوگی. اب اس حالت میں کیسے جاؤ گی؟ معذرت قبول کر لیے تو جانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ کسی پھر جلدی بھروسہ نہیں کرتے. وہ اسے سمجھانے لگی. وہ اپنی ماں کی باتوں پر سر ہلانے لگی تھی. رات بہت خوبصورت تھی. چاند معمول سے زیادہ چمک رہا تھا. وہ سب نورس کے ولا میں موجود تھے. تقریباً درجن بھر لوگ تھے. نورس کے ملازم گاہیں بگاہیں کچھ نہ کچھ سرو کر رہے تھے. وہ سب ایک ہی جگہ جمع تھے. نورس رامین کا بگڑا موڈ دیکھ رہا تھا. وہ مسلسل گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی. وہ پارٹی انجوائے بھی نہیں کر رہی تھی. اس کی وجہ صرف اس کی انا تھی. اس لڑکی کا پارٹی میں نہ آنا اس کی انا پر ایک اور وار تھا. نورس اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا جہاں سختی اور غصہ صاف دکھائی دے رہا تھا. ایک غیر ضروری لڑکی کے لیے تم اتنا کیوں خود کو پریشان کر رہی ہو؟ اس نے پارٹی میں نہ آ کر میری بے عزتی کی ہے. نورس، ایک 2 ٹکے کی لڑکی کو میں نے دعوت دی تھی. اب یہ دن آ گئے کہ اس جیسی بے حیثیت لوگ بھی ہمارے دوست نامے رد کریں گے. وہ اسے کہنا چاہتا تھا کہ ساری دنیا اس کے گرد نہیں گھومتی، مگر وہ چپ رہا. جانتا تھا اس کا کچھ کہنا اس کے لیے مزید برا ثابت ہوگا. وہ مزید غصہ ہوگی اور چپ رہنے میں ہی عافیت جانی. اور رامین کے انتظار میں ہی یہ رات اپنے اختتام کو پہنچ چکی تھی. اگلے دن وہ یونیورسٹی نہیں گئے تھے اور اس سے اگلے دن جماعت میں وہ لڑکی موجود تھی. پر اعتماد اور خاموش تھی. انہیں اندر آتا دیکھ کر چونکی، پھر مسکرا کر اپنی جگہ سے اٹھی. رامین اسی کی طرف آ رہی تھی. اسے دیکھ کے وہ بھی اسی کی طرف بڑھی. تم پارٹی میں کیوں نہیں آئی تھی؟ آپ لوگوں کے مذاق نے مجھے 2 دن تک پلنگ کا مہمان بنائے رکھا. میں آ نہیں سکی. انشاءاللہ پھر کبھی. وہ نرمی سے کہہ رہی تھی. کچھ فاصلے پہ کھڑے باقی لوگ ایسے ہی دیکھ رہے تھے. اب تم اتنی بھی خاص نہیں ہو کہ رامین خان تمہیں بار بار اپنی پارٹی پر بلائے گی. وہ طنزیہ انداز میں بول کر ہنسی تو سارا بھی ہنس دی. نورس حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. وہ بولنے میں بالکل ٹھیک تھی. پھر اس دن تم ہنس کیوں رہی ہو؟ رامین نے کڑے تیوروں سے سوال کیا. غیر ضروری لوگوں پر اتنی توجہ دینے والے لوگ خود کرنے خاص ہیں. بس یہ اندازہ لگا کر ہنس پڑی. How dare you to disrespect me? I didn't. But if you feel like humiliated, you can feel it. That's none of our business. اس کے اعتماد اور لہجے پر ساری جماعت آن گشت باندان رہ گئی تھی. تم نے اس دن ساری کلاس کی توجہ لینے کے لیے ناٹک کیا تھا، رائٹ؟ اسی پل فلزا اس کی طرف آئی. نو کامنٹس. وہ اپنی جگہ پر جا کر بیٹھ گئی تھی. اسی پل کلاس میں ٹیچر داخل ہوئے تو سب اپنی اپنی جگہ پر جا کر بیٹھے، مگر رامین کے اندر ایک عجیب سی آگ سی لگ رہی تھی جو اس پل سب کچھ بھسم کر دینے کی در پر تھی. زارن اور نورس کا دھیان ابھی بھی اس لڑکی پر تھا جس کا دوپٹہ گلے میں آگے کی طرف پھیلا ہوا تھا اور بھورے بالوں کی پونی پشت پر پڑی تھی. نورس اس کے سرخ کانوں کو دیکھ رہا تھا. پھر سر جھٹک کر اس نے نگاہیں پھیر لی. سٹیریس. وہ دل میں بڑبڑایا. ادھر بات سنو میری. تم سمجھتی کیا ہو خود کو؟ رامین اچانک اس کے سامنے آئی تھی. وہ ایک دم لڑکھڑا کر گرتی بچی. سیدھی ہوئی سامنے دیکھا تو 4 لوگ کھڑے تھے جن میں فلزا، بابر، رامین اور اسد شامل تھے. میرا راستہ چھوڑو. وہ ذرا ہکلائی. رامین قہقہہ لگا کر ہنس دی. لائبریری کے پچھلے حصے میں اس کا کوئی نہیں تھا. اور یہ تمہاری ہاتھوں میں کیا ہے؟ رامین نے اس کی مٹھی کو کھولنا چاہا. وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں تھی مگر دوسری طرف سے اسے فلزا نے گھیر لیا. اس کی مٹھی کھولی تو اندر چھوٹے چھوٹے بیر تھے. اوہ بیچاری، یہاں بیر چننی آئی تھی. کیا ابا گھر میں پھل نہیں لاتے؟ وہ بولی تو باقی سب ہنس دیے. میرے پاس تمہارے منہ لگنے کا ذرا بھی وقت نہیں ہے. مجھے دیر ہو رہی ہے. وہ اسے دھکیل کر آگے بڑھتی. اس سے قبل ہی رامین نے ایک زوردار تھپڑ اسے رسید کیا. وہ ایک دم سن سی رہ گئی. نازک بدن لڑکی تھی اور رامین قد و کاٹ میں لمبی اور بھرے جسم کی تھی. تم نے مجھ پر ہاتھ کیسے اٹھایا؟ وہ ایک دم بھبر کی طرح رامین پر جھپٹی. اسی پل اس نے بھی رامین کو ایک تھپڑ لگایا. بابر نے فوراً اسے قابو کیا اور جھٹکے سے دیوار کے ساتھ لگایا. رامین جو تھپڑ کے بعد بری طرح شاختی ہوش میں آتی اس پل پر پڑی. اس کے منہ پر مکھی رسید کرتی وہ اس کا سر پکڑ کر دیوار پر مارنے لگی. اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر فلزا سہم گئی تھی. چھوڑو. وہ کرہاتی رہی. خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں تھی مگر وہ در پہ اس کا سر دیوار پہ مارتی گئی. کچھ ہی لمحوں میں دیوار خود سے بھر گئی اور اس کا سر بھی شدید زخمی ہوا تھا. اسی پل وہ وہیں بے ہوش ہو گئی. رامین کا غصہ اب بھی کم نہ ہوا. وہاں لوگ جمع ہونے لگے. کچھ ویڈیوز بنا رہے تھے. تبھی نورس کہیں سے دوڑتا ہوا آیا. زارون بھی اس کے ساتھ تھا. رامین اس کے بے ہوش وجود پر لاتے ماری تھی. نورس جھپٹ کر اس کے پاس پہنچا اور رامین کو جھٹکے سے دور دھکیلا. بے یقینی سے بے سود پڑی سارا کو دیکھا اور پھر متحیر نگاہوں سے رامین پر ڈالی. یہ تم نے کیا کیا؟ شی سلیپڈ می. تو تم ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ وہ دھاڑا تھا. یہ ایک دم چھپتے سے سارا کا چہرہ اس طرف کیا. اس کا چہرہ بھی بری طرح زخمی تھا.
اس نے جلدی سے اسے بازو میں اٹھانے کی کوشش کی، تبھی رامن اس پر جھپٹی۔ چھوڑ دو، دفع کرو اسے، ہٹو پیچھے۔ نورس اس کا ہاتھ جھڑکتے اسے بازو میں اٹھایا۔ اگر تم اسے یہاں سے لے کر گئے تو ساری زندگی میری شکل مت دیکھنا، تمہاری شکل دیکھنی بھی نہیں ہے۔ وہ سرد موئے سے کہتا وہاں سے تقریباً بھاگنے کے انداز میں نکلا۔ رامین کا چہرہ پتھریلا ہو چکا تھا۔ زارون نے بھی تعصب بھری نظروں سے رامین کو دیکھا اور نورس کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کچھ ہی لمحوں میں پوری یونیورسٹی میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی تھی۔ نہ صرف خبر بلکہ ویڈیو بھی چند گھنٹوں میں ہر جگہ وائرل ہونے لگی۔ گاڑی زارون چلا رہا تھا اور وہ پیچھے اس کے سر پر اپنی شرٹ لپیٹے بغیر شرٹ بیٹھا تھا۔ اس کی پوری کوشش تھی کہ ہسپتال پہنچنے تک اس کا زیادہ خون نہ نکلے۔ اسی دوران اس نے 2-3 بار غنودگی میں کراہتے ہوئے اپنے بابا کو پکارا تھا۔ "You will be fine girl." وہ پریشانی سے کہتا بڑبڑایا، جبکہ زارون کے اندر مکمل خاموشی اتری ہوئی تھی۔ نورس سارا کو ہسپتال لائے تو کچھ دیر بعد ہی اس کے والدین بھی وہاں آ پہنچے۔ وہ ایک پل کو انہیں دیکھ کر ساکت ہوا تھا، کئی پل ان سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ اس کے ماں باپ رو رہے تھے، اس نے نظریں پھیر لی۔ "سارا" کا نورس وہ بے اختیار بڑبڑایا۔ اس چہرے کی مانوسیت کا راز اس پل کھلا تھا۔ اب اسے سمجھ میں آیا کہ اس کا چہرہ دیکھا دیکھا سا کیوں تھا، اس کے چہرے سے اپنائیت کی خوشبو کیوں محسوس ہوتی تھی۔ "تمہارا شکریہ بیٹا، ڈاکٹر کہہ رہے تم اسے وقت پر لے آئے، بہت بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا۔ وہ اس کا شکریہ ادا کر رہے تھے۔ وہ بتا نہیں سکا کہ اس کا یہ حال کرنے والے اسی کے دوست تھے۔ شرمندگی سے سینہ پھٹنے لگا۔ وہ بغیر شرٹ کے تھا۔ کچھ دیر میں زارون بھی وہاں چلا آیا، اس کے چہرے پر ہوائیں اڑی ہوئی تھیں۔ وہ سب بہت مشکل میں پھنسنے والے تھے۔ ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہو رہی تھی۔ "جو ہوگا ٹھیک ہوگا." وہ آہستگی سے بولا۔ "ہم دونوں تو بچ جائیں گے، مگر ان سب پر بہت بھاری پڑنے والا ہے، پڑنے دو." وہ تلخی سے بولا۔ "تم کچھ کرو گے نہیں؟" "کیوں کروں گا؟ چھوٹے موٹے مذاق مستیاں، کسی کو تنگ کرنا، کسی کو چھیڑ دینا سمجھ آتا تھا۔ گو کہ میں ہمیشہ تم لوگوں کو سمجھاتا آیا ہوں، مگر یہ کوئی قابل معافی جرم نہیں۔ اس کی جان جا سکتی تھی، وہ موت کے منہ میں بچ گئی تھی۔ آج کے بعد میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، نہ اس سے نہ باقی کسی سے۔ کم از کم مجھے تو مت بولو." زارون شرمندہ ہوا۔ "میں نے کبھی کسی کو جسمانی نقصان نہیں پہنچایا، ذہنی تو پہنچایا ہے." وہ سر جھٹک کر بولا اور باہر کی طرف بڑھ گیا۔ اپنی گاڑی کی طرف بڑھتے ہوئے عجیب احساسات میں گھرا ہوا تھا۔ وہ گھر پہنچا تو اس کا باپ وہیں موجود تھا۔ ماں باپ بہن بھائی سب وہیں تھے اور یقیناً سب نے وہ ویڈیو دیکھی تھی۔ "تمہارا وہاں آخر میں آنا اور اس لڑکی کو ریسکیو کرنا سب کو نظر آ رہا ہے، اس لیے تم ہیرو بن گئے ہو، مگر کوئی نہیں جانتا کہ تم اس فضول لڑکی کے عشق." "وہ قصہ ختم ہوا بابا، میں اس کے عشق میں کبھی پاگل نہیں تھا، وہ صرف مجھے اچھی لگتی تھی، اور اب میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے." یہ سنتے ہی سب کے چہرے سکون میں آئے تھے۔ "لیکن کیا وہ جنونی لڑکی اس بات کو مانے گی؟ تم بھلی اس کے عشق میں پاگل نہیں ہو، مگر وہ تمہارے لیے جنونی ہے۔ اپنا بہتر خود جانے، جنون اس کا ہے، اسے تو قبر میں پہنچائے گا ہی، مجھے بھی پہنچا دے گا۔ میں ویسے ہی بہت تنگ آ چکا ہوں اس سب سے." وہ تلخی سے بولا اور گرنے کے انداز میں صوفے پر بیٹھ گیا۔ "جو ماضی ہوں میں ہوا وہ سو ہوا نورس، مگر آپ اس بات پر قائم رہنا، وہ لڑکی مجھے اب کبھی تمہارے آس پاس نہ دکھائی دے۔ میں اپنے نام پر دھبا برداشت نہیں کر سکتا۔ میرا مشورہ ہے کہ کچھ دنوں کے لیے ملک سے باہر چلے جاؤ، یہ مسئلہ اوپر تک جانے والا ہے۔ عوام غصے سے پاگل ہو رہی ہے، میں نہیں چاہتا کہ کسی طرح کی تفتیش میں تمہارا نام آئے۔ رضا خان نے اسے نصیحت کی۔ "میں کچھ دن گھر پر رہوں گا، باہر کہیں نہیں جانا چاہتا." وہ نرمی سے کہتا اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ دوسری طرف رامین پاگلوں کی طرح نورس کا نمبر ملا رہی تھی۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ بات اتنی آگے بڑھے گی۔ اسے اپنے غصے پر کبھی بھی قابو نہیں رہا تھا۔ غصے کے نتائج ہمیشہ اس کے حق میں برے ہی نکلتے تھے، اور آج بھی یہی ہوا تھا۔ وہ پورا دن کمرے میں بند رہی، مگر وہ موبائل میں مسلسل ایکٹیو ہر جگہ نظر آتی۔ اس ویڈیو کو دیکھ رہی تھی، لوگ اسے گالیاں دے رہے تھے، اس کو کوس رہے تھے، اس کے پورے خاندان کو گھٹیا جا رہا تھا۔ ویڈیو مختلف لوگوں کے فون سے بنی تھی اور ہر اینگل فلم میں سے وہ واضح تھی۔ باہر فلزا اسد پس منظر میں تھے، اس لیے لوگوں کو وہ واحد نظر آ رہی تھی، اور آخر میں نورس کی انٹری، اس پر لوگوں کی مثبت کمنٹس اس کو سہارا جا رہا تھا۔ اس نے اپنا سر پکڑ لیا۔ اس کی ماں اور باپ کئی مرتبہ دروازہ بجا کر واپس جا چکے تھے، مگر وہ کسی سے بات تک بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کا باپ اسے بچا لے گا، مگر لوگوں کی نظروں میں وہ ہمیشہ یہی رہے گی، بری اور ظالم۔ کیا وہ اتنی ظالم تھی؟ غصے نے اسے کیا بنا دیا تھا؟ لمحوں کے کھیل میں سب کچھ بدل گیا تھا، کچھ بھی باقی نہ رہا تھا۔ وہ ہوش میں آ چکی تھی، لیکن اس کے سر میں شدید درد تھا۔ اس کے ماں باپ اس کے سرہانے ہی بیٹھے تھے، دونوں کے چہروں سخت سے پریشانی کے آثار صاف ظاہر تھے۔ میں ٹھیک ہوں، اس نے باپ کی آنکھوں میں دیکھتے انہیں تسلی دی۔
وہ فقط مرجھائے ہوئے انداز میں مسکرا دیا۔ اس کے سوجے ہوئے ہونٹوں پر اس کی ماں کی انگلیاں جمی تھیں۔ اس دن تمہاری کمر میں درد تھا اور تم نے کہا تم گر گئی ہو۔ وہ جھوٹ تھا نا، میں نے پولیس کو بیان دے دیا ہے، تمہارے بابا نے بھی، بس تمہارا بیان لیں گے اور پھر وہ ظالم سلاخوں کے پیچھے ہوں گے۔ تو بس خاموشی سے ماں کو دیکھتی رہی۔ کچھ دیر گزری تھی جب اس کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ کسی نے اندر جاگا۔ نسیمہ بیگم نے پلٹ کر دیکھا تو دروازے پر نورس کھڑا پایا۔ میں اندر آ سکتا ہوں؟ کیوں نہیں، آ جاؤ بیٹا، یہی تمہیں صحیح وقت پر ہسپتال لے کر آیا تھا۔ کیا یہ تمہیں جماعت میں ہے؟ اس کے والد اپنی بیٹی کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اس دوران نورس قریب آ چکا تھا، ہاتھوں میں پھولوں کا گلدستہ تھا۔ چچی، وہ آہستگی سے بولی۔ شکر ہے کہ تم ٹھیک ہو، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ اتنا کچھ ہو جائے گا۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں ایسا کبھی نہ ہونے دیتا، پہلے ہی کوئی سخت قدم اٹھا لیتا۔ وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا۔ میرے لیے بڑی سنجیدگی کی بات ہے کہ یہ کرنے والے بھی کبھی میرے دوست تھے۔ نسیمہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا۔ جو ہوا سو ہوا، بڑی بات یہ ہے کہ ہماری بچی خطرے سے باہر ہے۔ وہ سر ہلا کر رہ گیا۔ سارا اسے دیکھ رہی تھی اور وہ سارا کو۔ سارا جان گئی تھی کہ وہ اسے پہچان چکا ہے، کیونکہ وہ اول روز سے اس کی آنکھوں میں یہ انسیت بھرا تاثر دیکھنا چاہتی تھی۔ انہوں نے زندگی کے 7 سال گہری دوستی کے رشتے میں قید گزارے تھے۔ وہ دو جسم ایک جان تھے اور آج 10 سال بعد وہ پھر آمنے سامنے تھے۔ یہ تجربہ دونوں کے لیے انوکھا تھا۔ ارے تمہارا نام تو افراتفری کے عالم میں پوچھنا ہی بھول گئے۔ کیا نام ہے بیٹا تمہارا؟ چائے یا کوئی جوس لوگے؟ ماما، یہ نورس رضا انکل کے بیٹے ہیں۔ اس کی بات پر جہاں اس کے ماں باپ کے چہرے پر خوشگوار حیرت چھائی تھی، وہاں نورس کے دل کو بھی عجیب سی راحت ملی تھی۔ وہ مسکرایا تھا۔ فرید الدین نے اٹھ کر اسے گلے لگایا تھا۔ ارے تم تو بڑے خوبصورت جوان ہو چکے ہو، ماشاءاللہ، پہچانے میں بھی نہیں آ رہے، مگر مجھے اس کا چہرہ پہلے دیکھا دیکھا سا لگ رہا تھا، مگر مجھے لگا میرا وہم ہے۔ نسیمہ بھی انتہائی خوش دکھائی دی تھی۔ تمہاری ماما کیسی ہیں؟ وہ بالکل ٹھیک ہے، میں نے بتایا ہے، وہ بھی جلدی سارا کو دیکھنے آئیں گی، وہ نرمی سے بولا تھا۔ نگاہیں بار بار سارا کے چہرے پر جا ٹھہرتیں۔ جب سے اسے دوبارہ دیکھا ہے تب سے پچھلی ساری یادیں روز اول کی طرح ذہن میں تازہ ہو چکی تھیں، اور حیرت کی بات تو یہ تھی اس سے قبل وہ بہت کم ہی موقع پر یاد آتی تھی، مگر اب 2 دن سے وہ مسلسل اس کے ذہن پر سوار تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ 10 سال کی دوری ان کے درمیان آئی ہی نہیں تھی۔ وہ پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں عجیب سی معصومیت کا راج تھا۔ آج بھی پہلے کی طرح چہرے پر وہی معصومانہ اور سادگی بھرا تاثر قائم تھا۔ ان کے بیچ نسیمہ اور فرید الدین کی موجودگی میں زیادہ باتیں نہیں ہوئی، مگر ان کی نگاہوں کا تصادم بار بار غیر ارادی طور پر ہوتا رہا۔ یہ تجربہ نورس کے لیے بہت خوبصورت تھا۔ وہ کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ گیا۔ سارا کو اس کے جاتے ہی کمرے میں عجیب سا سناٹا محسوس ہونے لگا تھا۔ نورس گھر پہنچا تو ذہن، سبق اور دل پر سکون تھا۔ ماں باپ دفتر سے نہیں لوٹے تھے۔ وہ اپنے کمرے میں پہنچا تو کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ اس نے جو ہی روشنیاں بحال کی، ایک پل کو سناٹے میں رہ گیا۔ سامنے کا منظر اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ وہاں رامین لیٹی تھی، بہت ہی عریاں لباس پہنے، جسم کی ساری رہنائیاں واضح تھیں۔ اس کے لیٹنے کے انداز پر ہی نورس کے قدم ساکت رہ گئے، مگر اس نے اگلی پل اپنی نگاہیں پھیر لی تھی کہ کیسی حرکت ہے رامین، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ نہیں آ رہی نورس، تمہیں منانے آئی ہو، مان جاؤ، بدلے میں چاہے۔ بکواس بند کرو، نورس نے تلخی سے جھٹک دیا۔ خود پر جبر مت کرو، میں جانتی ہوں مجھے اس حالت میں دیکھ کر تم کمزور پڑ رہی ہو۔ خود کو مت روکو، میرے پاس آ جاؤ، میں تم پر خود کو وار کر کر تمہاری شکایتیں دور کر دوں گی۔ اس کے لہجے کی تپش اور اس کے الفاظ پر نورس کا کان تپنے لگا۔ نہیں رامین، یہ غلطی مت کرو، خود کو ایسے مت گراؤ، مجھے نہیں لگتا کہ میں تمہیں لے کر پہلے والا نورس بن جاؤں گا۔ اپنے کپڑے پہنو اور یہاں سے جاؤ۔ رامین اس کے رخ پھیرے کھڑے ہونے پر دانت پیستی اپنی جگہ سے اٹھی اور عقب سے جا کر اس سے لپٹ گئی۔ نہیں جاؤں گی، تم میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، میں معافی مانگ لوں گی اس لڑکی سے، پلیز مجھ سے یہ ناراض مت ہو، میں صرف تمہاری ہوں۔ نورس نے اس کی مضبوط گرفت سے خود کو چھڑا لیا۔ میرا دل اب تمہاری طرف نہیں کھینچتا رامین۔ I have lost all my feelings towards you۔ ایک دفعہ میرے پاس آؤ، میرے ساتھ کچھ گھنٹے گزارو۔ Just shut up، بہت بری لگ رہی ہو، طوائفوں والی حرکتیں مت کرو۔ میں کیوں تمہارے جسم کو چھوؤں جب میرا دل تمہاری طرف راغب بھی نہیں ہوتا؟ ہماری منزل ایک نہیں ہے، اپنے کپڑے پہنو اور جاؤ یہاں سے۔ جو ہوا غصے میں ہوا تھا نورس، مجھے معلوم ہے تمہارے ڈیڈ نے تمہیں منع کیا ہے میرے ساتھ رہنے کے لیے۔ وہ یکدم چلائی، اس کے آنسو بہنے لگے۔
ورنہ تم ہی تھے جو میرے دیوانے تھے، اور آج تم مجھے اس حالت میں بھی ٹھکرا رہے ہو۔ اس نے اپنے 90% ننگے جسم کی طرف اشارہ کیا۔ نورس نے سر جھٹک دیا۔ گو اوے رامین، میں یہاں سے جا رہا ہوں، تم جیسی آئی تھی ویسی ہی واپس چلی جاؤ، وہ کہہ کر وہاں سے جانے لگا۔ رامین اس کی طرف لپکی مگر وہ تیزی سے باہر نکل چکا تھا۔ رامین سر پکڑے وہیں بیٹھ گئی۔ اس کا دل چلا چلا کر ساری دنیا کو جمع کر لے، وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ اس کی رونے کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ نورس نیچے لاؤنج میں بیٹھا سپاٹ نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی مٹھیاں بھیجی ہوئی تھیں۔ اس نے سامنے لگے گھڑیال میں وقت دیکھا۔ اس وقت تک اس کے موم ڈیڈ گھر آ جایا کرتے تھے مگر آج وہ لیٹ تھے۔ وہ چاہتا تھا جلد از جلد رامین نکل کر چلی جائے، مگر 5 منٹ گزرے پھر بھی وہ نیچے نہیں آئی اور وہ اوپر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مزید 5 منٹ گزرے تو سیڑھیاں اترنے کی آواز آئی۔ اس نے گردن گھما کر دیکھا تو وہ کیپ سے چہرہ چھپائے جینس اور شرٹ میں ملبوس تیزی سے نیچے اتری اور اس کی طرف دیکھے بغیر باہر کی جانب بڑھ گئی۔ نورس نے سکھ کا سانس لیا۔ اس نے دل ہی دل میں رامین کے لیے تعصب محسوس کیا تھا، مگر وہ خود پر اختیار نہیں رکھتا تھا کہ اسے دوبارہ پسند کر سکے۔ وہ خود کو ہر کسی کی نظروں سے گرا چکی تھی۔ اگلے کچھ دن میں وہ 2 دن سے 3 دفعہ سارا کی عیادت کو گیا تھا، اور اسی دوران اس کے ماں باپ بھی وہاں سے ہو کر آئے تھے۔ اس دن وہ اس سے ملنے گیا تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ سارا نے اسے بتایا کہ آج وہ ڈسچارج ہو رہی ہے اور اس کے ماں باپ اسی سلسلے ڈاکیومنٹس بنوانے گئے تھے۔ سارا، کیا میں تمہارا فون نمبر لے سکتا ہوں؟ اس نے آہستہ سے پوچھا۔ لے سکتے ہیں۔ اس نے اپنا فون اس کی طرف بڑھا دیا۔ وہ مسکرا رہی تھی۔ میں اپنا نمبر اس میں سیو کر رہا ہوں، کیا نام لکھوں؟ نورس، وہ بولی تو ایک پل کو وہ ایک دم ساکت ہوا اور اگلی پل بے اختیار قہقہہ لگا کر ہنس دیا۔ تم اب تک میرا پرانا نام نہیں بھولی؟ وہ اسے گھور کر بولا تو وہ بھی ہنسنے لگی۔ نہیں، میں نہیں رکھا تھا، کیسے بھولوں گی؟ کیا تمہیں میں یاد تھا؟ وہ اس کا فون آتا واپس کرتے پوچھ رہا تھا۔ کیا کوئی اپنے اس واحد دوست کو بھول سکتا ہے جس نے اس کی کمی کو کبھی کمی نہ سمجھا ہو، جس نے اسے چھاؤں بن کر پروٹیکٹ کیا ہو، جس نے اپنے سارے قیمتی کھلونے اسے دے دیے ہو، جس نے اسے سب سے زیادہ اہمیت دی ہو؟ میں تمہارے لیے کبھی کچھ نہیں کر پائی تھی۔ تمہارے پاس بہت اچھے دوست تھے، مجھ سے زیادہ قابل اور ذہین، مگر میرے پاس صرف ایک تم تھے۔ میں تو اب تک اس نقصان کو نہیں بھولی کہ قسمت نے ہمیں جدا کر دیا تھا، اور اس دن جب میں نے دوبارہ تمہیں دیکھا تو کیا تم مجھے فوراً؟ ہاں، میں تمہیں فوراً پہچان گئی تھی نورس، اور مجھے بہت حیرت ہوئی تھی تمہیں ان لوگوں کے ساتھ دیکھ کر۔ تھوڑا سا دکھ بھی ہوا تھا کیونکہ میں کبھی پھر کوئی دوست نہیں بنا سکی، لیکن مجھے دکھ اس بات کا نہیں تھا کہ تم نے نئے دوست بھی بنا لیے ہیں۔ دکھ اس بات کا تھا کہ تم ایسے لوگوں کے ساتھ تھے جس قسم کے لوگوں سے تم مجھے 10 سال پہلے بچایا کرتے تھے۔ میرے گھر آنا، میں ہماری پرانی یادیں دکھاؤں گی۔ وہ مسکرا رہی تھی اور اس کی آنکھوں میں نمی چمک رہی تھی۔ نورس کے دل کی دھڑکنیں عروج پر تھیں۔ اسے یقین نہیں تھا کہ وہ اب تک اس کے اتنے ہی محسوس ہے اور اس کے لیے اتنے ہی حساس ہوگی جیسے 10 سال پہلے تھی۔ وہ اس پر سے نظریں نہ ہٹا سکا۔ وہ بھی کچھ پل اس کی نگاہوں میں دیکھتی رہی، پھر نظریں جھکا گئی۔ ان کے بیچ جوانی کا جوبن بھی تو آ گیا تھا، جھجک ہونا لازمی تھا۔ نورس اس کی کیفیت محسوس کرتا نظریں پھیر گیا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بدلتے تاثر بہت کچھ کہہ رہے تھے۔ وہ پہلے سے بہتر ہو چکی تھی، آنکھوں کی چمک میں اضافہ ہوا تھا اور لہجے کی چہک بھی بڑھ گئی تھی۔ نورس سے رابطہ بڑھتا جا رہا تھا۔ کیس عدالت میں زیر سماعت تھا۔ وہ وہاں پیش بھی ہوئی تھی لیکن میڈیا کے سامنے نہیں آئی تھی۔ میڈیا کے سامنے آنے سے اس نے انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف رامین تھی جو بغیر کسی ہجت کے میڈیا کے سامنے بھی آ گئی تھی اور عدالت میں پیش بھی ہو رہی تھی۔ اس نے نورس کی بے رخی کی سزا خود کو اسی صورت میں دی تھی۔ اس کے والدین کی محنت سماجت کے باوجود بھی وہ کیس سے نہیں بھاگی۔ پتہ نہیں کیوں اسے اب بھی امید تھی کہ اسے یوں دیکھ کر نورس کا دل پگھل جائے گا، مگر تیسری پیشی پر جب اپنی گاڑی سے اتری تو اس نے نورس کو دیکھا۔ وہ لپک کر اس کی طرف بڑھی تھی۔ نورس، مجھے پتا تھا تم کبھی تو آؤ گے۔ وہ خالی خالی آنکھوں سے مسکرائی۔ مجھے اس بات کی خوشی ہوئی تھی کہ تم نے اپنا گناہ قبول کیا اور جرم کا سامنا کیا۔ وہ نرمی سے بولا۔ اسی پل پیچھے سے سارا دکھائی دی۔
ماسک کے پیچھے سے بھی رامی نے اسے پہچان سکتی تھی۔ تم کب آئے؟ وہ نورس کو دیکھ کر مسکرائی تھی۔ بدلے میں نورس کی آنکھیں چمکی تو رامی نے حیرت سے منظر دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئے ہو نورس؟ میں سارا کے ساتھ آیا ہوں۔ تمہیں یاد ہے میں نے تمہیں اپنی ایک بیسٹ فرینڈ کے بارے میں بتایا تھا؟ بیسٹ فرینڈ سارو، جسے تم ہمیشہ سے مس کرتے تھے؟ وہ اٹک اٹک کر کسی اندیکھے خوف میں گھری بولی، یہی ہے وہ، سارا فرید الدین۔ نورس نے اس بات میں سر ہلایا اور سارا کی آنکھوں کی چمک بڑھی تھی۔ وہ جب سے یوں ہی اس کے عقب میں کھڑی تھی اور ایک پل کے لیے بھی اس کی توجہ رامین پر نہیں آئی۔ وہ اس کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی تھی، مگر یہ انکشاف ہوتے اس نے بے اختیار اس کا چہرہ دیکھا تھا۔ کیا اس لیے تم مجھ سے کنارہ کشی اختیار کر رہے ہو؟ نہیں، اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ ایسا نہیں کہ میں نے اس کے لیے تم سے کنارہ کشی اختیار کی۔ اگر یہ وہ سارا نہ ہوتی اور یہ حادثہ نہ ہوتا تب بھی ہمارا کوئی مستقبل نہیں تھا رامین۔ ہماری سوچ مختلف ہے، ہمارا ماحول بھی مختلف ہے، اور یہ 3 سال جو ہم نے ساتھ گزارے میرے لیے کسی قید کی مانند تھے، جس سے میں ہر دن مجھے خود سے سوال کرنا پڑتا تھا کہ مجھے آخر کب تک مزید ایسے رہنا ہوگا۔ تمہاری طرف دوستی کا ہاتھ بڑھانا شاید میری سب سے بڑی غلطی تھی۔ وہ کہہ کر آگے بڑھا اور سارا اس کے ساتھ تھی۔ رامین خالی نظروں سے انہیں جاتا ہوا دیکھتی رہی تھی، اور پھر سارا نے آخری فیصلے سے چند روز قبل کیس ختم کر دیا۔ یہ سب کے لیے اچھنبے کی بات تھی، خاص طور پر نورس کے لیے۔ وہ اسے منع کرنا چاہتا تھا، مگر اس کے فیصلے کے اٹل ہونے پر اس نے مزید کوئی سوال نہیں کیا، کیونکہ اس کی پیش کی گئی توجیہ قابل اعتماد تھی۔ وہ گزرے ہوئے کل کا بوجھ لے کر آگے نہیں بڑھ پا رہی تھی، اس کی ذہنی صحت پر اثر پڑ رہا تھا۔ نورس نے مزید وقت گنوانا بیکار سمجھا اور کچھ دن بعد ہی اپنے والدین کو رشتے کی بات کے لیے ان کے گھر بھیج دیا۔ دوسری طرف نسیمہ اور فرید الدین ان کی آمد سے انتہائی خوش تھے۔ یہ ان کے لیے فخر کی بات تھی کہ نورس جیسا سلجھا ہوا لڑکا ان کی اکلوتی بیٹی کا مقدر بنے۔ رشتہ طے ہو چکا تھا اور سارا بے یقینی کے عالم میں تھی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ سب کچھ اتنا جلدی ہو جائے گا، کیونکہ نورس نے اسے بتائے بغیر والدین کو بھیج دیا تھا۔ اس نے یہ شکوہ بھی نورس کے سامنے رکھا۔ تم منع کر دیتی سارا، یا مزید وقت مانگتی، یا کہتی کہ تم ابھی تیار نہیں ہو، تم بہت سوچتی ہو۔ میں نہیں چاہتا کہ تم زیادہ سوچو یا ہمارے رشتے کی بات مزید، اور ویسی بھی ہم نے تو 10 سال پہلے ہی منگنی کر لی تھی، تمہیں یاد ہے؟ اس کی بات پر سارا بے اختیار مسکرائی تھی۔ اسے یاد تھا، اور وہ کریمے کی رنگز بھی جو اس نے میلے سے خریدی تھی۔ لیکن تمہیں رنگ پسند نہیں آئی تھی نورس؟ وہ ہنس دی، کیونکہ وہ پنک کلر کی تھی۔ تمہیں میلی کوئی اور دوسرا رنگ لینا چاہیے تھا۔ وہ بھی ہنس دیا۔ کیا تمہارے پاس اب تک وہ رنگ ہے سارا؟ سارا نے اس بات میں گردن ہلائی۔ میرے پاس بھی ہے۔ سارا یکدم بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا واقعی؟ ہاں، ٹین ایج کی اچھی یادوں میں وہ انگوٹھی پہلے نمبر پر ہے۔ سچ کہوں تو تم میرے لیے ایک کمفرٹ زون تھی، اور پھر کبھی دوبارہ مجھے میرا وہ پرانا کمفرٹ زون دوبارہ نہیں ملا۔ پڑھائی کے سخت بوجھ، سخت روٹین اور معمول کے اوقات کے علاوہ جو میرے پاس ایک سکون کا لمحہ تھا وہ تم تھی۔ پھر مجھے دوبارہ اس احساس سے محسوس کرنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ سارا کے دل اس کی بات پر دھڑکا تھا۔ وہ سر جھکا کر مسکرائی تھی۔ نورس نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی گرفت مضبوط کی تھی۔ دوبارہ میری زندگی میں آنے کا شکریہ سارا۔ تمہارا بھی شکریہ مجھے دوبارہ اہم محسوس کروانے کے لیے۔ میں جلد از جلد تمہیں اپنی دلہن بنانا چاہتا ہوں، مگر تمہارے بابا بضد ہے کہ تم پہلے اپنی تعلیم مکمل کرو گی۔ وہ اس معاملے پر کوئی سمجھوتا نہیں چاہتے۔ وہ کہہ رہا تھا۔ ہاں، میں ان کے فیصلے کا احترام کرتی ہوں، وہ جھجکتے ہوئے بولی۔ نورس اس کے نرم لہجے، سلجھے ہوئے کردار اور سادہ فطرت پر دل میں سرشار ہوا تھا۔ اسے اپنی بدلتی قسمت پر رشک آیا تھا، بس تھوڑا سا انتظار اور کرنا، یہی تک کہ اس کی زندگی کی پہلی محبت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مل جاتی۔ سارا کی ان چمکتی ہوئی خوبصورت آنکھوں کے لیے وہ صدیوں تک انتظار کر سکتا تھا۔ اس خیال پر وہ دل میں مسکرایا تھا۔